السلام علیکم ویورز، میں ہوں زیب ناز۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ و عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لیے حاضر ہوں۔ عنوان ہے مکافات عمل۔ امی جی کے ساتھ ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا میں اپنی باری کے انتظار میں تھی، جہاں آج امی کا چیک اپ کروانا تھا۔ السلام علیکم کی آواز نے چونکا دیا۔ ایک واقف کار کے صاحبزادے تنویر بھائی تھے اور ان کی والدہ، جنہیں ہم مامی کہا کرتے تھے۔ تنویر بھائی کے ساتھ ان کا 12-13 سالہ بیٹا بھی تھا۔ امی جی سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد تنویر بھائی بتانے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو علاج کی غرض سے لے کے آئے ہیں۔ امی جی نے پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا ہے؟ تو تنویر بھائی نے سر داہ بھر کر پریشانی کے عالم میں کہا کہ دانش کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ویسے تو بچہ بالکل صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، مگر بے انتہا ضدی ہے، اکثر ضد میں توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے اور کئی مرتبہ ہم پر بھی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ ذرا سی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو گھر کی چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتا ہے۔ دانش کی یہ حرکتیں ہمارے لیے اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے اب اس کا یہاں سے سائیکالوجسٹ سے علاج کروا رہے ہیں۔ آج اس کا دوسرا سیشن تھا۔ تنویر بھائی نے یہ بات کی اور وہاں سے رخصت ہو گئی اور میں امی کا چیک اپ کروا کے گھر آ گئی، مگر دانش جیسے پیارے بچے کی حالت کا سن کر افسوس ہوتا رہا اور ساتھ ہی میری نظر میں ماضی کا کئی سال پرانا ایک واقعہ گھومنے لگا۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو امی جی کے پاس تنویر بھائی کی والدہ سلطانہ مامی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے غم سے نڈھال نظر آ رہی تھی اور آنکھیں بھی روئی روئی سی تھیں۔ میں نے چینج کیا اور کھانا لگایا اور مامی سے کہا کہ آئیں مامی جی، کھانا کھا لیں۔ مامی جی نے کہا بیٹا بھوک نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا تو کہ مامی جی تھوڑا سا تو کھا لیں، سب کے ساتھ جب آپ کھائیں گی ہمیں بھی بہت اچھا لگے گا۔ مامی جی نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا بیٹا اتنے غم کھا لیے ہیں کہ اب بھوک ہی نہیں لگتی۔ مجھے لگا جیسے یہ ایک جملہ نہیں تھا، نشتر تھا جو سیدھا میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میں نے مامی جی کو کاندھوں سے پکڑ کر کہا ایسے کیوں کہہ رہی ہیں مامی جی، آج کیا نئی بات ہوئی ہے؟ مامی جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کچھ دیر انہیں رونے دیا، پھر ان کے آنسو پہنچے پانی پلایا۔ امی جی نے مجھے کہا آج پھر یہ تنویر کی بے حسی اور بدسلوکی سے دکھی ہوئی ہے۔ مامی سلطانہ بہت آسودہ حالی کے ماحول میں پروان چڑھی تھیں۔ نوکر چاکر خدمتگار موجود تھے۔ پھر ان کی شادی ایک سیدھے سادے شریف گھرانے میں ہو گئی۔ اللہ نے اولاد شادی کے 16 سال بعد تنویر بھائی کی صورت میں عطا کی۔ بہت ناز و نام سے والدین نے پروان چڑھایا اور مامی نے بیوگی کے بعد بیٹے کی شادی کر کے اس کا گھر بھی آباد کر دیا۔
مگر مامی جی کے برے دن شروع ہو گئے۔ شادی کے سال بعد ہی بیوی اسی گھر میں علیحدہ ہو گئی اور یوں مامی سلطانہ ایک کمرے میں محدود ہو کر زندگی گزارنے لگی، اور بیٹے نے فرائض تو درکنار ایک وقت کا کھانا دینا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اگرچہ ان کے کئی مکانات کا کرایہ آتا تھا، اب وہ سب کے سب کرائے کی رقم تنویر بھائی کے ہاتھ میں چلی جاتی اور مامی دواؤں کے لیے بھی دھکے کھاتی پھرتی۔ میں نے سلطانہ مامی سے پوچھا، آج کس بات پر اس قدر رونا آ رہا ہے، جبکہ آپ بیٹے کی بے حسی کی مار تو سالوں سے کھا رہی ہیں؟ نئی بات تو کوئی نہیں۔ مامی گویا ہوئی، بیٹا کل سارا دن طبیعت بے حد خراب رہی اور ہمت ہی نہ تھی کہ کچھ اٹھ کر پکا لوں، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے بعد ہمت کر کے اٹھی کہ ڈبل روٹی لے آؤں جا کر اور چائے کے ساتھ کچھ کھا کے دوا کھا لوں۔ ابھی دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ میرا بیٹا بریانی کی ٹرے لیے جا رہا تھا اور مجھے دیکھ کر اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح وہ ٹرے میں دیکھ نہ سکوں۔ پھر کہنے لگا، یہ رومیسا نے اپنی اماں کے گھر بھجوایا ہے۔ میری بہو کی والدہ قریب ہی رہتی تھی۔ بس بٹیا، مجھے لگا کہ رومیسا کی ماں ہے اور میں ایک بھکارن بھی نہیں۔ میں نے کہا، چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، آئیں مامی جی کھانا کھا لیں۔ مامی نے پھر مجھ سے کہا، بس بیٹا اتنے غم کھائے ہیں کہ اب بھوک ہی نہیں لگتی۔ میں نے بے اختیار مامی کو گلے سے لگا لیا۔ اور آج تنویر بھائی کے بیٹے کی بیماری نے انہیں کس قدر پریشان کر رکھا ہے، مگر مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ آج تنویر بھائی کو اپنی اولاد کی پریشانی، بیماری بہت بڑی لگتی ہے، لیکن سلطانہ مامی کے درد کے آگے تو یہ بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ جو درد انہوں نے اپنی ماں کو دیا اور مامی چپ چاپ سہتی رہتی ہیں، بھوک سے بلبلاتی بے بس بوڑھی ماں، دواؤں کے لیے پریشان تیرے میرے در پہ سوال کرتی، اور آسودہ حال بیٹا، منظور نظر بیوی کا تابع دار، اپنی ماں کے لیے کس قدر غیر ذمہ دار اور پتھر دل۔ میں مامی کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہی سوچتی رہ گئی کہ کاش ہم سب اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا احساس کر سکیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش اور مشکلات میں مبتلا کرے تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ یہ ہمارے ظرف کی آزمائش ہے یا مکافات عمل کی ابتدا۔